پہلی بات تو جی ہے کہ یہ خالی جنرل فیز کی آپ نے بات کی ہے. میں تو اس کو براڈر کرتی ہوں کہ جنرل فیز ہوں یا کوئی بھی ہو جو اس پورے مشن کے اندر سہولت کار رہا ہے اور آئندہ ہوگا، وہ سب کو سزا بھی ملنی چاہیے، قانون کے کٹہرے میں بھی آنا چاہیے، اور ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو ایک ملک دشمن اور ایک غدار کو ملنی چاہیے قانون کے مطابق. دوسری بات آپ نے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیر اعظم کی. ابھی تک کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی ہے. وہ مشاورت لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن کے لیڈر کے درمیان ہونی ہے، اور جب بھی وہ فائنل ہوگا، مشاورت ہوگی، وہ قوم کے سامنے ہوگی، کیونکہ ہم بند کمروں میں ایکسٹینشن دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے جو بھی چیز آئے گی وہ رکھ کر فیصلے بھی عوام کے سامنے کریں گے اور عوام کے حق میں اور ملک کے حق میں کریں گے. خالہ محمود صاحب، میڈم کو اندر بجٹ میں کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پیکیج تیار کیا گیا ہے؟ دوسرا، اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو کیا پرائیویٹ شعبے کو اس کے ساتھ فکس کیا جائے گا؟ بالکل جی. اس میں انشاءاللہ جو اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ان کی لیگسی ہے، جو ان کی کنٹینیوٹی ہے، اس کو ہم بدلنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر معاشی استحکام ہو. اور معاشی استحکام کا مطلب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز نہیں ہیں، وہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے وہ جانچنا اس سے ہوگا. اور انشاءاللہ جو بھی ریلیف، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر وہ تمام میٹنگز خود چیئر کر رہے ہیں، جو ریلیف پیکیج ہے، جو نوجوانوں کا پیکیج ہے، جو آئی ٹی سیکٹر کا پیکیج ہے، جو جس سے بزنس بڑھے، یوتھ کی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو، جس کے ساتھ ایگریکلچر، آئی ٹی جڑا ہے، ایکسپورٹس جڑی ہیں، ان سب کی فیسیلیٹیشن اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ٹیکس انسینٹیوز کا ایک بہت بڑا پیکیج انشاءاللہ انفولڈ ہوگا. وہ آپ کو بجٹ سپیچ میں بھی آئے گا. پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق بھی آپ کے سامنے ہر روز ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ اسی ڈائریکشن اور اسی مثبت جو ڈائریکشن ہے اس کا سفر کا آغاز ہے. ہم یہ لگ رہا ہے آپ نے بات کی کہ معاشی استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام سے منسلک ہے، لیکن جب آپ ایک پاپولر لیڈر کو مائنس کر دیں اور اس میں بھی آپ سلیکٹڈ ہو کر چلیں، جو سازش کا سو کال جو سازش ہوئی یا نو مائک واقعات ہوئے، اس میں بھی اگر سلیکٹڈ ہو کے ایک شخص کو بین کر دیں تو کیا اس سے ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو کارنر کرنے میں نہ ہم بلیو کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو بھگت چکے ہیں. ہم نے خود اور انہوں نے تو ابھی کچھ بھگتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں، سزائے موت کی چکیاں کاٹی ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے لیڈر نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے، اور وہ خود بہادری کے ساتھ کھڑا رہا کیونکہ ان کو پتا تھا اور عوام کو بھی پتا تھا کہ یہ سارا کچھ سیاسی انتقام ہے، اور یہ بہادری کے ساتھ اس کا سامنا کیا. ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ابھی مائنس کدھر سے یہ ہوئے ہیں؟ 2 جھنڈے رکھ کے روز بیٹھ جاتے ہیں، ملک کی جاگسائی کرتے ہیں اور ملک کو بدنام کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور لیکن سیاسی لیڈر میں اور ایک مجرم میں فرق کو سمجھنا پڑے گا اور فرق کو جاننا پڑے گا. اور وہ جو جرم ہوتا ہے، وہ چاہے آپ کریں، چاہے میں کروں، چاہے کوئی سیاسی قائد کرے یا کوئی بھی پاکستان کا شہری کرے، جو لا پاکستان کے عام شہری کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہی سیاسی قائدین کے اوپر اور جو ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، جس کا عملی اگزامپل نواز شریف نے دی. جو قانون کسی بھی شخص کے اوپر لاگو ہوتا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کا سامنا پہلے خود کیا، اپنے قائدین سے کرایا، اپنی پارٹی سے کرایا، اور اس کا اگزامپل سیٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے دوسروں کے اوپر کہا کہ اب آپ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آ جائیں. شاکر عباسی صاحب، نیو نیوز سے. پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ جب بنی تھی تو طے پایا تھا کہ جس بات کی ہسٹریز ہوگی اس کی دہلی اداروں میں تعینات کی فیصلے ہوگی. تو جنرل پی سی بی کی ایشو کا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے آج ایجنٹ سیٹی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، زکا اشرف کی وزیر دارالصلاح رابطہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سمجھی نہیں کی ہے وزیر اعظم کو کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین پیپلز پارٹی کی نامنیشن ہے وہ چیئرمین پی سی بی ہوگی. تو اس پہ مجھے ایسی نہ کوئی انفارمیشن ہے فرام دا پرائم منسٹر آفس، اور نہ ایسی کوئی بات میرے تک پہنچی ہے ٹو اناؤنس اٹ فارملی، اور نہ ایسی کوئی مشاورت میرے سامنے آئی ہے. جیسے ہی کوئی چیز آفیشیل آئے گی، میرے انفارمیشن کے مطابق نجم سیٹھی صاحب پی سی بی کے چیئرمین ہیں،
اور ابھی تک آخری اطلاع آنے تک ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کرکٹ کے ریوائول، ڈومیسٹک کرکٹ کے ریوائول کے لیے کام کیا اور جو ٹرانسپیرنسی لائے ہیں، جو یوتھ کو پہلی دفعہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈال کر انگیج کر ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل سطح کے اوپر اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے. میرے خیال میں ابھی تک بھرپور کام جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا، اور جس کا بھی کوئی شعبہ نہیں، جس کا بھی جنازہ نکال کر یہ حکومت گئی، کیونکہ مشن کوئی اور تھا، مشن سپورٹس کو ترقی دینا تو ترجیح تو نہیں تھا. تو جو وہاں کام اس وقت نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں بہت بھرپور کر رہے ہیں، وہی پی سی پی چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. آخری سوال جاوید حسین دنیا سے. نہیں کرنے دیں. میم بجٹ پیش ہو گیا، الیکشن کی آمد ہے، تو ذرا ہمیں سینیریو کے بارے میں بتائیے گا. اتحادی جو جماعتیں ہیں تو ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی. دیکھیں، یہ تو پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں اس کے اوپر مشاورت کریں گی، اور جیسے جیسے وقت قریب آئے گا انشاءاللہ اگست میں، جولائی میں یہ مشاورت شروع ہو جائے گی. لیکن اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی، اور جو کوئلیشن گورنمنٹ کی قیادت ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی. جاوید صاحب کل کوئٹہ میں ایک قتل ہوا اور اس کی پریس کانفرنس تارڑ صاحب نے کر دی اور کہا کہ ہم اس پہ مقدمہ دائر کریں گے عمران خان کے اوپر. تو اس کی مدیت میں حکومت کیوں نہیں گئی تھی کہ کلیم کیا تھا کہ ہم مقدمہ دائر کریں گے؟ اچھا میم، دوسری بات یہ کہ عمران خان کو سیاست سے ناک آؤٹ کرنا مقصد ہے یا آرٹیکل 6 کی جو سزا ہے وہ دلوانا بھی مقصد ہے؟ دیکھیں، مقصد کسی کا، ہم کسی مشن پہ نیگیٹو مشن پہ کام نہیں کرتے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، بتایا، ابھی بات کی کہ 2013 میں ہمارا مشن ملک کی ترقی تھا، بجلی بنانا تھا، دہشت گردی ختم کرنا تھا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا تھا، ملک کے نوجوان کو کاروبار دینا تھا، اور مہنگائی کو ختم کرنا تھا. یہ نواز شریف کا مشن تھا جس پہ ہم نے کام کیا. 4 سال ہم نے ان کی بدترین سیاسی مخالفت اور انتقام کا سامنا کیا، بہادری سے کیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس نے ہر روز ہم بے نقاب کرتے تھے. آج تو دنیا بے نقاب کر رہی ہے نا. اور اس کے بعد ہم نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلی دفعہ جمہوری طریقے سے ووٹ کے ذریعے ایک نالائق، نااہل، سازشی فورن ایجنٹ ٹولے کو اٹھا کر پارلیمنٹ سے باہر پھینکا، اور اس کا بھی چہرہ جو ہے 1 سال عوام نے دیکھ لیا. تو ابھی بھی ہمارا مشن دوبارہ سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے، جس کی سمت کو درست کر دیا گیا ہے. اکنامک سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، امن ہمارا ترجیح ہے. انرجی، سولرائزیشن، یوتھ پروگرام، آئی ٹی سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر، ویمن، بہت فساد ہو گیا، بہت ملک جو ہے ایک ڈرل سے گزر گیا ہے. اب اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی انشاءاللہ، اور آنی چاہیے. اس ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گی، اور جو امید ہے نوجوان کی، جس سے ہاتھ میں آج ڈگری ہے، اس کو انشاءاللہ روزگار بھی ملے گا. میڈم، آپ نے پی ٹی آئی پر پابندی کی بات کی، تو کیا اتحادیوں کے ساتھ اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی جو ہے، وہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ اور کسی کا فیصلہ نہیں ہے.